نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین انجینئر صاحب جب بھی کوئی توحید کی بات کرتے ہیں تو اس قدر واضح انداز میں کرتے ہیں کہ دیکھنے اور سننے والے جو ہیں وہ بعض اوقات ان کی بات سے غلط مطلب نکالتے ہیں اور جو ان کے مخالف علماء کرام ہیں وہ تو ان کے مختلف طرح کے کلپس کاٹ کر ان کو عوام کے سامنے اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے یا پھر یہ اللہ کی برابری کر رہا ہے، توحید کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کرا۔ حالانکہ توحید کو صحیح طریقے سے بیان انجینئر صاحب ہی کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں ایک عالم ہے اہل حدیث کے جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انجینئر صاحب نے خود کو خدا بنا لیا، خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ آئیے سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس پر مزید بات کریں گے۔ اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیے ویڈیو دیکھیں۔ کتنے لوگ شروع میں کہتے تھے علی مرزا بہت اچھا ہے، اس کو ہم منی مرزا کہہ سکتے ہیں۔ ایک بڑا مرزا تھا جو پہلے آیا، نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ دوسرا مرزا آ گیا جس نے نبوت سے بڑھ کے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ غور کریں، اس نے صرف نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ دوسرا مرزا آ گیا جس نے نبوت سے بڑھ کے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ غور کریں، اس نے صرف نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ایک منی خدا بنانے والا ہے۔ سنا ہے آپ لوگوں نے کہ نہیں؟ آپ بھولے بھالے لوگ، آپ نہیں سنے؟ آپ سنا ہے؟ دیکھیے شروع میں لوگ سمجھتے تھے کیا زبردست آدمی ہے۔ میں اس لیے اس کی تمہید میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ بعد قرآن حدیث سے بول رہا ہے نا۔ سلف کا منہج کیوں ضروری ہے؟ سلفی منہج کیوں، یہ عنوان اتنا ہے کہ شام تک آپ بیٹھیں گے تو ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سلف کا منہج کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ بعض اوقات آدمی کہتا ہم شروع میں بہت سارے لوگ یہ بولتے قرآن حدیث بس ہے کہ اگر اللہ نے اپنا بیٹا کسی کو بنانا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے بیٹا بنانا ہوتا نا تو وہ رہنی میری مخلوق ہی تھی، کیونکہ خالق تو ایک ہے نا۔ ہاں، خالق ایک ہے، الہ بھی ایک ہے۔ اگرچہ اس خالق اور الہ نے ہمیں بھی جنت میں ایسی کوالٹی دینی ہے جو صرف خدا کی کوالٹی ہے، کیا؟ ہمیشہ کی زندگی، اگرچہ ہماری ادھاری ہے، لیکن بہرحال اس حوالے سے تو ہے نا۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کو موت نہیں آنی اور اللہ کو بھی موت نہیں ہے، یہ تھوڑا انعام ہے اللہ کا۔ اسی کے لیے میں نے وہ ٹرم ڈیوائز کی تھی کہ ہم اس رب سے محبت کیوں نہ کریں کہ جو اکیلا تھا، چاہتا تو ہمیں نہ پیدا کرتا، اس نے ہمیں پیدا کیا اور صرف 60 70 80 سال کی زندگی، اس میں سے بھی سونے کا پورشن اور بچپن کا پورشن نکال دیں تو چند سالوں کی زندگی اسے دے کر ہمیشہ کی زندگی آپ حاصل کر لیں، اس حال میں کہ وہ اپنے ساتھ آپ کو شامل کر لیں کہ جنت میں آپ کا حکم چلے، جو آپ خواہش کریں وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن خالق اور مخلوق کا فرق ہے۔ الہ نہیں آپ بنے، اس کے لیے میں نے منی گاڈ کا لفظ استعمال کیا تھا۔ الہ نہیں بنے کہ معبود تو نہیں ہے۔ اگلے دن ایک بھائی آ کر وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جی اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا۔ منو پہ دس دے جنہیں سارے بابے تو پیچھے چوک مارے، منو پہ تو سکھا دینے، منو آیتاں پہ پیش کر دینے۔ وہ ہے الہ، معبود، کلی اختیار وہ صرف اللہ ہی کا ہے۔ وہ جنت میں بھی کلی اختیار اللہ ہی کا ہے، لیکن اس نے ہمیں دیا۔ ہم اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار سے ہے، اس ڈومین سے باہر نہیں کر سکتے۔ نہیں جی وہ جنت میں خواہش کی جائے گی تو ملے گا، کن فیکون کیوں کہہ دیا؟ سرکار آپ تو یہ بات ہی نہ کریں، آپ تو دنیا میں کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ آپ تو کن فیکون، اللہ تو پھر بھی کن فیکون کرتا ہے، آپ تو کہتے ہیں بابے کن فیکون بھی نہیں کرتے، اس سے بھی اوپر ایسا اشارہ کر دینا تلے آیا مزہ؟ اچھا تو اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن میں کیا ہے کہ میں مٹی کی مورت بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے۔ یہ پھونک مارنا یہ کن فیکون ہے، لیکن دنیا میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے یہ معجزہ دیا، مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے اذن سے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہوں یا اللہ کوئی ایک مردہ زندہ کر دے، نہیں، ڈائریکٹ کہتے تھے زندہ ہو، کن فیکون۔ اگرچہ یہ لوگ تو عبد القادر جیلانی کو بھی یہی اسٹیٹس دیے ہوئے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں، جو سر تباہ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمیں توحید سکھا رہے ہیں۔ یہ تو عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہاں تک کہتے ہیں کہ انہوں نے کم بیز نہیں کہا تھا، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ہم تو کم بیزن اللہ کے ساتھ بھی شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے اس واقعے کو جھوٹا سمجھتے ہیں، کم بیز نہیں تو ویسے چھوڑ دیں۔ اہل حدیث فرقہ تو آپ سمجھیں کہ ختم، منہج کی بات نہیں کر رہا، فرقہ ختم، کیونکہ منہج تو ان کا 24 کیرٹ سونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرقے میں یہ خرابی آ گئی کہ اب جو ہمارے بابوں نے کر دیا ہے، ہم نے بخاری مسلم بھی دیکھ کے اسے پیچھے نہیں ہٹنا۔ جس طرح انہوں نے 4 اماموں کی تقلید کے اوپر اپنے آپ کو جمع کر لیا، امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ اجمعین، انہوں نے ابن تیمیہ کے اوپر آ کے اپنے آپ کو روک لیا، رحمہ اللہ اجمعین، انہوں نے ابن تیمیہ کے اوپر آ کے اپنے آپ کو روک لیا۔ اس کا نقصان انہیں یہ ہوا کہ اہل حدیث عوام پھر ان کے ساتھ نہیں رہی، اور رہنی بھی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ وہ عوام تو آلریڈی بریلوی اور جو بندی تھے وہاں سے تحقیق کر کے یہاں آئے تھے، تو ان کا مغلط تو نہیں ہونا تھا۔ اس لیے میں نے کئی سال پہلے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اب کوئی اہل حدیث نہیں ہوا کرے گا، اب جو نسلاً اہل حدیث ہوا وہ ہوگا، نیا کوئی بندہ اہل حدیث کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ جس نے تحقیق شروع کی ہے وہ خود بخود یہاں تک پہنچے گا اللہ کے فضل سے۔
अगरचे मुझे अहले हदीस उलमा से सबसे ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी, क्योंकि ना हमारा कोई तौहीद का इख्तलाफ था, ना खत्म नबूवत का इख्तलाफ था, ना रफ़ुल यदैन के ऊपर कोई इख्तलाफ था। एक इख्तलाफ था इनके मामू के ऊपर, बनु उमैया के ऊपर, और उसमें भी मैंने कुरान और सुन्नत से हर चीज इनके सामने रखी, यजीद के मसले के ऊपर। लेकिन ये इब्न तैमिया के पीछे छुपते रहे। वो जो कि जन्नत की बिशारत फिट कर गया था, उसी की वजह से डॉक्टर जाकिर नाइक भी डी ट्रैक हुए। उनकी खिदमत इस्लाम के लिए अपनी जगह, लेकिन एक बहुत बड़ा ब्लंडर उनसे हुआ। वो जो जाली तरीके से बिशारत फिट कर दी, मैंने इस मुहर्रम में रिकॉर्ड भी करवा दिया है दोबारा से, यजीद के 10 झूठे। दूसरी तरफ ये गाली खाया करते थे रसूलुल्लाह की जात के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पढ़ते थे कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, बरेलवी का कहते थे ये गुस्ताख है आयत पढ़ने को। नबी तुम कह दो कि इंसान होने में मैं भी तुम्हारी तरह हूं। ये जिन्स की बात हो रही है, स्पीशी की, मतबे की नहीं बात हो रही। मतबे में कोई फरिश्ता भी रसूलुल्लाह को नहीं पहुंच सकता, इंसान को तो आप छोड़ दें। ये स्पीशी की बात हो रही है। वहां क्या होता था, बरेलवी ने आड़े हाथों लेते थे कि ये तो गुस्ताख रसूल है, कोई और आयत नहीं मिली है, बस यही पढ़ते हैं। तो अहले हदीस का जवाब कहते थे कि भाई कुरान की आयत है, क्यों ना पढ़े, तुम्हें बुरी लगती है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कुरान बदल देंगे, कहते थे ना। आप मुझे बताएं कि रसूलुल्लाह की इस्मत बड़ी चीज है या बनु उमैया की इस्मत? रसूलुल्लाह की इस्मत की खातिर इन्होंने गालियां खा ली और आयात बयान की। जब बनु उमैया की बारी आई, उनकी बदमाशी खुली बुखारी मुस्लिम से, तो इन्होंने कहा हदीसें नहीं बयान करनी चाहिए। और भाई रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करके तो बंदा ईमान से चला जाता है, बनु उमैया की कोई गुस्ताखी भी कर ले ईमान से तो नहीं जाएगा ना। जालिमो, तुमने रसूलुल्लाह की इस्मत के ऊपर कंप्रोमाइज कर लिया बकौल बरेलवियों के, क्योंकि वो तो इसे गुस्ताखी समझते थे ना। बनु उमैया को उन्होंने रसूलुल्लाह से भी बढ़ा दिया, जाहिर ये किया जी आम बंदों के सामने हदीस है। और इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में लिखा है कि मैं अवामुन नास के लिए मुस्लिम शरीफ लिख रहा हूं, जिन्हें सही और ज़ईफ का फर्क नहीं पड़ा। और तुम्हारे मामू की पूरी हुकूमत को जो हदीसें एक्सपोज करती हैं, वो सारी की सारी हदीसें मुस्लिम शरीफ में लिखी हुई है। बुखारी में तो लिखी हुई है, बुखारी की एक हदीस तुम्हें खा जाती है 2812। ये 2812 जो है ना, ये मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। 5 तुरुक है, 7320 से लेकर 7324 तक, वहां पर भी मौजूद है। और बाकी मुस्लिम शरीफ में तो जो कुछ मौजूद है ये दिखा भी नहीं सकते किसी को। ये कत्ले मार वाली हदीस तो एक हदीस हुई ना, मां तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तूने अल्लाह जन्नत की तरफ बुलाएगा और जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। जुल्म तुम लोगों ने जो किया, जिसकी सजा अल्लाह ने तुम्हें दी, वो ये कि इन्होंने इन सारे फिरकों, जिन्होंने इन्हें काफिर कहा, इन्हें अंग्रेजों की पैदावार कहा, इन्हें नजदी कहा, इन्हें खारजी कहा, इनसे इन्होंने पींगे बढ़ाई और सबसे बड़ा गुमराह मुझे डिक्लेयर किया। और मैं आज भी अपने उस उसूल पे कायम हूं, ट्रूथ लवर हूं ना, कि प्लेनेट अर्थ पे सबसे बेहतरीन मनहज अहले हदीस का है। फिरका अहले हदीस नहीं, वो तो बदतरीन मखलूक बन चुका है इस वक्त। मनहज अहले हदीस, कुरान सुन्नत इजमाए उम्मत, और जहां जरूरत पड़े इज्तिहाद, वो बात की चीज है। नाज़रीन, आपने सुना उस अहले हदीस आलम की बात भी आपने सुनी कि वो किस तरह से इंजीनियर साहब पर एक गुस्ताख, खुदा का जो गुस्ताख है, मुशरिक है, खुदाई का दावा कर रहा है, वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है, उन पर ये इल्ज़ाम आयद कर रहा है। इस तरह के इल्ज़ामात वो अक्सर लगाते रहते हैं, मुख्तलिफ उनके क्लिप्स उठाते हैं और आवाम के सामने रखते हैं। अब आवाम का काम ये है, लोगों का काम ये है कि सबसे पहले उस वीडियो को पूरा देखें। कोई चीज़ किसी से छुपी हुई तो अब रही नहीं है। आप सर्च में जाकर किसी भी आलम की किसी भी तरह की वीडियोस को पूरा देख सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।